الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. آج جس باب کو ہم پڑھیں گے اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کا اثر پیش کیا ہے اور اس کے بعد 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اور اس باب کا تعلق ہے کہ علم اٹھا لیے جانے سے پہلے علم کو تلاش کرو، علم کو حاصل کرو۔ علم اٹھا لیے جانے سے متعلق ہمارے گفتگو لگاتار ہو رہی ہے، اور آج کا درس بھی یا آج کا یہ جو باب ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، علماء کی وفات ہو جائے جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، ان کے دنیا سے چلے جانے سے پہلے ان سے انسان استفادہ کرے اور ان کا علم حاصل کرے۔ اس کے تحت انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے اثر پیش کیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے عابد زاہد اور قاری تھے، اور ہمارے نبی نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ خذ القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ انہیں میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور معاذ ہیں، ابی بن کعب ہیں، اور سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم تھے کہ آپ نے کہا کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن سیکھو ان سے۔ تو بڑے قاری اور عابد اور زاہد تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں دونوں طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے بعد پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت دی تو پھر آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز میں سے ہیں، جیسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے انہیں بہت ساری باتیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، علامات کے تعلق سے بتائی تھی۔ انہیں میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بتایا تھا۔ انہیں بھی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے خادم تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو اٹھا کر کے، آپ کے عصا کو اور پانی کے وضو کے پانی کو لے کر کے آپ کے ساتھ چلتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امیر معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بڑے اقوال ہیں ان کے، اور فقیہ امت کہا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اللہ نے فقہ سے، حکمت سے، علم سے نواز رکھا تھا۔ بڑے دبلے پتلے تھے۔ ایک بار ایک درخت پر چڑھے تو اتنی کچھ ہوا تیز تھی تو یہ بھی ہلنے لگے، اتنے دبلے پتلے تھے، جی ہاں، لیکن علم کا سمندر تھے، علم کا پہاڑ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاص طور سے بدعات کے خلاف ان کے اتنے اقوال ہیں، انہیں کا ایک قول یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علیکم بالعلم قبل ان یقبض، علم اٹھا لیے جانے سے پہلے علم کو حاصل کر لو، کیونکہ جب برتن ٹوٹ جائے گا تو آپ کس سے پانی پیئیں گے؟ تو علماء علم کا برتن ہوتے ہیں، تو ٹوٹنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے ان سے علم حاصل کر لو۔ وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، اور اس کا قبض کرنا کیا ہے؟ اس کے جو علماء ہیں ان کا چلا جانا ہے، ان کی وفات ہو جانا ہے، کیونکہ وفات تو ہوگی ایک دن، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے ہمیشگی نہیں تھی تو انسان اور دیگر لوگوں کے لیے کیسے ہمیشگی ہوگی؟ سب کو ایک دن مرنا ہے، ختم ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ لہذا موت آنے سے پہلے، علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے کیا کرو؟ ان سے علم حاصل کر لو۔ علیکم بالعلم، پھر فرماتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو، علم کو حاصل کرو۔ فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کب اسے علم کی ضرورت پڑ جائے، اس کی زندگی میں کب ایسا مرحلہ آ جائے کہ اسے علم کی ضرورت پڑ جائے۔ اس مرحلے میں شریعت کا، کتاب و سنت کا حکم کیا ہے،
اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہو جائے۔ لہذا جب انسان کے پاس علم رہے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ جس مسئلے میں ہوں اس مسئلے میں کیا صحیح ہے، کتاب و سنت کیا کہتی ہے، انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو، بلکہ ہمیشہ انسان کو علم کی ضرورت رہتی ہے۔ بغیر علم کے تو انسان ایک قدم نہیں چل سکتا ہے، ایک بالش نہیں چل سکتا ہے بغیر علم کے، نہ عبادت کر سکتا ہے نہ کوئی اور چیز کر سکتا ہے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ تو علم تو بنیادی چیز ہے یہ، اس لیے عمل سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عمل سے پہلے، عبادت سے پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد انسان عبادت کرے۔ اور افتقروا الی ما عنده، یا اس کے پاس جو علم ہوگا اس کی لوگوں کو ضرورت ہوگی، وہ لوگوں کو بتائے گا، کہ اس کے بارے میں کتاب و سنت کا حکم کیا ہے۔ تو علم اٹھ جانے سے پہلے اس کو حاصل کرو، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان علم کا محتاج ہے، اور علم روشنی ہے، اور جہاں روشنی آتی ہے وہاں جہالت ختم ہوتی ہے، اور علم کا نہ ہونا بدعات کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ سے دوری کا دروازہ کھولتا ہے، معصیت اور نافرمانی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، ایسے لوگ آئیں گے جنہیں تم پاؤ گے کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہوگا، حالانکہ وہ کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے ہوں گے، بلکہ شرک کی طرف، بدعت و خرافات کی طرف، اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، حالانکہ ان کا دعویٰ تو بڑا بلند ہوگا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن حال کیا ہوگا؟ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، حالت یہ ہوگی کہ وہ کتاب اللہ کو اپنے پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے، کتاب اللہ کو چھوڑ چکے ہوں گے اور کتاب اللہ کی طرف دعوت نہیں دیں گے، اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث کی طرف ان کا دعوت نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ایسے دعات پیدا ہوں گے کہ دعات الی ابواب جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ایسے دعات ہوں گے، ایسے علماء پیدا ہوں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بڑھائیں گے۔ ہوں گے ایسے لوگ پیدا، کیونکہ ہر زمانے سے علماء کی دو قسم رہی ہے، حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، علماء حق اور علماء سو۔ لہذا ایسے علماء پیدا ہوں گے کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہوگا کتاب اللہ سنت رسول، کیونکہ اگر وہ دعویٰ یہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلا رہے ہیں تو ان کی دعوت کون سنے گا؟ کون ان کی دعوت کو لبیک کہے گا؟ کون ان کے پروگرام کے اندر آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی ان کی بات سنے گا۔ اس لیے باطل کو رائج کرنے کے لیے حق کی بیساکھی کی ضرورت پڑتی ہے، باطل محتاج ہوتا ہے حق کا، جب تک حق کی آمیزش نہیں ہوگی اس کے اندر، جب تک دعویٰ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک باطل نہیں پھیلے گا لوگوں کے اندر۔ تو یہ وہ کریں گے کہ دعویٰ تو کریں گے کتاب اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، کتاب اللہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں، قرآن و حدیث کا نام لیں گے یا اس طریقے سے حق کا نام لیں گے، لیکن شرک اور بدعت اور خرافات سے ان کی پوری زندگی ڈوبی ہوتی ہے اور اسی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں، اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی بدعت اور شرک اور خرافات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن کو بدل دیتے ہیں، حدیثوں کو بدل دیتے ہیں، ایسا معنی بیان کریں گے کہ جس کا معنی نہ ہمارے نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے اس کا معنی سمجھا۔ قرآن کی آیت تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا معنی غلط بیان کریں گے۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیثوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، قرآن سے لوگ دلیل لیتے ہیں عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ اب اس سے اور بڑی جہالت کیا ہوگی؟ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 یا 500 سال کے بعد شروع کیا گیا، اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ سے دلیل دیتے ہیں، حدیثوں سے دلیل دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں۔
اس لیے کبھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے میں بار بار ایک بات کی قید لگاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق، ان کے سمجھنے کے مطابق اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ورنہ ہر انسان جیسا چاہے گا ویسا کتاب و سنت کو سمجھے گا جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ تو یہ دعویٰ تو بڑے ان کے بلند ہوں گے کتاب اللہ کی طرف بلانے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کتاب اللہ کی طرف وہ نہیں بلا رہے ہوں گے۔ اور یہ کیسے معلوم پڑے گا آپ کو کہ وہ کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کسی اور کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ علیکم بالعلم، پھر فرماتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو، علم حاصل ہو کرو کہ تبھی معلوم پڑے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے۔ کتاب اللہ کا نام لیتا ہے لیکن واقعی اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے یا کسی اور کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا تب معلوم پڑے گا، اگر نہیں ہوگا تو خلاص ہر سفید چیز کو چربی کے نام پر بیچ دے گا انسان، یہ بھی چربی ہے، اور ہر کالی چیز کو کھجور کے نام پر آپ کو بیچ دے گا کہ یہ کھجور ہے کھاؤ۔ جب انسان نہیں تمیز کرے گا کہ چربی کیا ہے اور کھجور کیا ہے، کالی اور ان چیزوں کے اندر، تو انسان اس کے نام پر لے لے گا اور وہی اسی کے نام پر بیچیں گے۔ جی، عطر بیچیں گے کے نام پر اس کے اندر خباثت اور بدبودار چیزیں بیچیں گے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں کہ بدبودار چیز ہے تو کوئی اس کو نہیں خریدے گا۔ جی، شیشی ہوگی عطر کی، لیکن اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ بدبودار چیز ہوگی اور اسی کے نام پر اس کو بیچیں گے۔ مارک لگا رہے گا اور اچھا مارک ہے اس کے اوپر، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے آج۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے، حالانکہ ان کا کتاب اللہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے، اپنی طرف سے منمانی تعویل کریں گے، اس کا منمانی معنی بیان کریں گے جو معنی نہیں بیان کیا گیا۔ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی نہیں بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی مثالیں ہیں اس کے تعلق سے، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام آیات کی شروعات جس میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ تمہارے ساتھ، اس سے پہلے علم کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، لیکن اس کی ذات کہاں ہے؟ الرحمن اور عرش استویٰ۔ قرآن کی آیت پیش کریں گے آپ کے سامنے، دیکھو اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ قرآن کی آیت تو صحیح ہے لیکن معنی انہوں نے غلط بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی یہی حال کریں گے، اس کا معنی غلط بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ دو قبروں سے ہوا، اور وہاں ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر، دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ سوکھے گی نہیں ان کے عذاب کے اندر ہلکا پن رہے گا۔ یہ کن کے لیے تھا؟ یہ مسلمانوں کے لیے تھا، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ایک تو چغلخوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا۔ اگر کافر ہوتے تو ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اور کفر بڑا ہے غیبت اور چغلخوری سے، پیشاب کے چھینکوں سے نہ بچنے سے، اس لیے دونوں مسلمان تھے لیکن ان کو عذاب ہو رہا تھا ان دو گناہوں کی بنا پر۔ تو ہمارے بھی نے کیا کہا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنی نہیں خشک ہو جائے گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ یہ ہمارے بھی کو ایسے بات معلوم ہے کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے، اب اس کو ہمارے ملکوں میں جو لوگ قبروں پر درخت لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، اس کو حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نبی نے کھجور کی ٹہنی لگائی، لہذا سنت ہمارے نبی کی ہمیں کرنا چاہیے، قبروں پر درخت لگانا چاہیے، وہاں پر سایہ کرنا چاہیے، وہاں پھول پیش کرنا چاہیے۔ اور ہوتا نہیں، دیکھیے ہمارے ملکوں میں دیکھیے جب شب برات آتی ہے تو قبروں کو دیکھیے جا کر کے پورا جو ہے باغ بن جاتا ہے، پھول دیکھیں گے تو ایک دم اتنی تصویریں آتی ہیں کیا نام ہے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دم پارک بنا دیا لوگوں نے، اتنا پھول چڑھاتے ہیں قبروں پر جا کر کے، یہی دلیل دیتے ہیں۔ دلیل تو صحیح اپنی جگہ پر نا، بخاری کی روایت ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، بخاری کی حدیثیں ساری صحیح ہیں جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔
ساری صحیح حدیثیں ہیں، تب خامی کہاں پر ہے، خلل کہاں ہے؟ خلل اور خامی یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو اپنے فہم کے مطابق سمجھا ہے، یہاں پر خلل ہے۔ صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا، حدیث صحابہ نے بیان کی، ہمارے نبی نے کسی اور کے ساتھ ایسا کیا یا صحابہ نے کسی کے ساتھ کیا، اور پھر قبر میں کس کو عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا کیسے معلوم پڑے گا؟ آج کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ وہی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ نے وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، ان دو کے بارے میں بتایا، کسی اور کے بارے میں نہیں بتایا، لہذا آپ نے وہ عمل کیا ان کے ساتھ، ہمارے نبی کی برکت تھی۔ تو یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ خبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ آج تو نہیں معلوم پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس کو دلیل میں پیش کرنا کہ بھئی ہمارے نبی نے کیا ہے، یہ غلط ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو وہی کے ذریعے سے بتائے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، آج ہمیں نہیں معلوم پڑتا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے عمل سراسر باطل عمل ہے۔ اس لیے صحابہ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، صحابہ سے زیادہ حریص تھے ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی، ان سے زیادہ حریص کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ اس کا مطلب کہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا اور ان لوگوں کے ساتھ خاص تھا، ہمارے نبی کو بتایا گیا تھا، ہمارے نبی نے ایسا کیا، ورنہ کسی اور کی خبر پر نہیں کیا۔ تو دلیل تو دیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کی، قرآن و حدیث کی کا نام لیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا نام نہیں لیں گے تو پھر ہم ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اور اب تو معاملہ اور بھی آگے بڑھ گیا ہے، اب تو قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، خرافات، موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، اور کیا نام ہے ایسے ایسے عجائبات سنائے جاتے ہیں کہ یعنی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ علم حاصل کریں گے تب معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہی بتائے گی آپ کو چیزیں۔ اگر علم نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ صحیح کیا کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے علم یہ ہتھیار ہے میرے بھائی، علم سے انسان جنگ کرتا ہے، اسی سے انسان یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم بے حد ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا، کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، اور کن سے حاصل کرنا؟ علماء سے حاصل کرنا، علماء سے حاصل کرنا۔ کہ یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ایموٹ سے نہیں حاصل کرنا آپ کو۔ جی ہاں، جہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ مچھلی اور سانپ میں فرق نہیں جانتے ہیں تو آپ سمندر میں جائیں گے، تالاب میں، تو سانپ کے مچھلی کی بجائے سانپ پکڑ لیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، علماء کو دھوکہ ہو جاتا ہے، سائٹ پہ ہم جا کر کے دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہے، کچھ تحقیق کرنی ہے، کچھ دیکھتے ہیں تو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کس کی سائٹ ہے یہ۔ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے نوجوان لوگ گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کی سائٹوں پر چلے گئے جو تکفیری اور سب کو کافر کہتے ہیں اور مار پیٹ مار کاٹ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے سائٹ پر چلے گئے، وہی انہوں نے عقیدہ بنا لیا، مذہب بنا لیا، سب کو کافر کہنا شروع کر دیا، ماں باپ کو قتل کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، سب کافر ہو، کوئی جو ہے مسلمان نہیں، سب کو قتل کر دیا انہوں نے۔ ان کی سائٹ پر چلے گئے جو اس طرح کا ذہن رکھنے والے جو لوگ، خوارج ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جو مار کاٹ کرنے والے جو لوگ، جن کے یہاں مار کاٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رحمت نام کی چیز ان کے یہاں نہیں ہے، صرف غلو اور تشدد اور یہ ساری چیزیں۔ تو ان کی سائٹ پر آپ چلے گئے، آپ کیسے پتہ چل پائیں گے؟ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، وہ حدیثیں پیش کریں گے، بخاری کی حدیث ہوگی، مسلم کی روایت ہوگی، آپ کہیں گے ہاں بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب یہ صحیح ہے۔ اب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیسے اپنی حفاظت کریں گے آپ؟ اس لیے علماء سے، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے والے، ان کا عقیدہ اور ان کا عمل سب کچھ اس کے مطابق، ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ کتابوں سے علم حاصل کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے بنیادی طور پر۔ تو آپ دیکھیے کوئی بھی علم انسان صرف کتاب سے نہیں حاصل کرتا، کیا کوئی واٹس ایپ سے، یونیورسٹی سے پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے؟ سب بند کر دو، یونیورسٹیوں کو بند کر دو، کالجوں کو بند کر دو، اسکولوں کو بند کر دو، خلاص کوئی ضرورت نہیں، سب اسی کرو حاصل۔ تو یہ معاملہ دین کا بھی ہے، علماء سے علم کو حاصل کرنا ہے، وہ علماء جو کتاب و سنت کے علماء ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ، اور بدعات سے بچو، تکلف، تشدد اور مبالغہ آمیزی سے بچو۔ تشدد سے بچو، تنطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کر لے جو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، یہ سمجھے کہ اس کے بغیر ہمارا عمل نہیں ہوگا، اس کو تنطع اور تشدد کہا جاتا ہے۔ اگر کتاب اللہ سنت رسول سے اس کا حکم ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو تشدد نہیں کہا جائے گا، جو بھی کتاب اللہ سنت رسول ثابت ہے۔
تشدد کیا ہے؟ تنطع، جو انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے، شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہے، اس کو دین میں سختی کہا جاتا ہے، دین میں تشدد کہا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بہت ساری ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں، یعنی اگر مثالیں دیں تو کئی گھنٹے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بغیر وضو کی اذان نہیں ہوتی ہے، یہ دین میں تنطع اور تشدد ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں اذان، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اگر بغیر وضو کے اذان دیں گے تو اذان ہماری صحیح نہیں ہوگی، انسان شادی نہ کرے، رہبانیت اختیار کر لے، انسان گوشت وغیرہ نہ کھائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب عورت بیٹھتی ہے نا عدت کے اندر، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو گوشت وغیرہ نہیں کھاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، مخصوص لباس پہنتے ہیں، وہ کالا لباس یا مخصوص وائٹ لباس، وہی لباس پہنیں گے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے اندر تنطع، اسلام کے اندر آسانی، آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں، زیب و زینت والا چیزوں سے آپ کو دوری اختیار کرنا۔ وہ لباس جسے پارٹیوں میں پہنا جاتا ہے، بیاہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کی تقریب میں پہنا جاتا ہے، ان کو چھوڑ کر کے ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، یعنی کہ صرف وائٹ ہی پہننا یا صرف سفید ہی پہننا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وفات ہوتی ہے، شوہر کی خبر آتی، چوڑیوں کو توڑ دیتی ہے، یہ سب غیر مسلموں کی رسم ہے یہ، کہ عورت اپنی چوڑی کو توڑ دے۔ بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو عورتیں ہمیشہ استعمال کرتی ہیں، چوڑی ہے مان لیجیے، یا اس کے کان کے اندر بالی ہے، اب یہ نہیں کان کی بالی بھی نکال دے گی، نہیں، زیب و زینت کی چیزوں کو اختیار نہیں کرے گی، جو وہ زیورات جو عام طور پر عورتیں شادی بیاہ کے اندر خوشی کے موقع پر پہنتی ہیں، ہار پہنے اور جو ہے کیا نام ہے بریسلیٹ پہنے، کنگن پہنے، اور سر میں کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا سب ہوتا ہے اس کو پہنے، یہ ساری چیزیں منع، ورنہ کان کے اندر تو عام طور پر عورتوں کے کان میں رہتا ہے، یا ہاتھ میں عورت کی چوڑی رہتی ہے، اس کو نہیں توڑنا، اس کو پہن کر کے رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں تنطع کے اندر آتی ہیں۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، 4-5 بار وضو کرتے رہتے ہیں، ابھی وضو نہیں پہنچا، نہیں ہوا ہمارا، ناک میں پانی ڈالنا ہوا تو ہر بار ناک میں پانی ڈالیں گے، اور جو ہے یعنی ہاتھ ایسے تیز رگڑیں گے کہ بار کہ ہمارا پانی بھی تک نہیں پہنچا۔ یہ سب تنطع کے اندر چیزیں آتی ہیں، یہ سب وسوسے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے۔ جی ہاں، 3 مرتبہ انسان دھلے بس، لیکن کبھی کبھی تو جماعت ختم ہو جاتی ہے یا 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے، انسان وضو ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سب دین کے اندر کیا ہے؟ تنطع ہے۔ عمرہ کرنے جاتا ہے انسان، دیکھیے مخصوص قسم کا چپل پہنے گا، خریدے گا اس کو، بھائی کوئی چپل آپ پہن سکتے ہیں، باقاعدہ پوچھے بھائی یہ چپل، یہی چپل اس کے پہن کر کے ہمارا عمرہ ہوگا، دوسرا چپل نہیں پہن سکتے، ہر طرح کی چپل آپ پہن سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے کوئی چپل ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص چپل ہے، اب تو باقاعدہ آپ جائیں گے دیکھیں گا، جانتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں، علم ہے نہیں، تو باقاعدہ تجارت ہوتی ہے، وہی چپل رکھے رہیں گے جو چپل آپ استعمال، بھائی آپ یہی چپل استعمال کرنا ہے، آپ کا پورا سامنے کا کھلا ہونا چاہیے، اور جو ہے اگر بند ہے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ سب تنطع ہے دین کے اندر۔ اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، بہت زیادہ اسلام کے اندر آسانیاں ہیں۔ تو آپ مثالیں اگر دیکھیں گے تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے رائج ہے۔ نافرمانی کی بنا پر کسی کو کافر کہہ دینا ہے ہمارے معاشرے کی بھی تشدد ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی عمل کر رہا ہے، وہ کافر آدمی تو منافق ہے، وہ بڑے بڑے فتوے لوگ دے دیتے ہیں، حالانکہ بہت سنگین جرم ہے یہ کسی کو کافر کہنا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے پر کلمہ لوٹ آتا ہے۔ معمولی سی گناہ دیکھا، کوئی معصیت دیکھی، نافرمانی دیکھی، فٹافٹ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ تو ایسا ویسا ہے، استغفر اللہ۔ ارے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے بھائی، ہم اسے نہیں بھیجے گئے کہ لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اللہ کو معلوم ہے کون کافر نہیں، اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ جنت جہنم دینے والا، ہم نہیں ہیں اس کے کہ ہم کسی کو جنتی بنائیں، کسی کو جہنمی بنا دیں کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا، فلاں آدمی جہنم کے نہ جائے گا۔ ہاں جس کے بارے میں نص موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا فلاں جنت، ان کے بارے میں کہتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جہنم میں جائیں گے ان کو کہتے ہیں جہنم کے اندر جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کا نام لے کر کے کہ بھائی یہ جنت کے اندر تم جاؤ گے، یا فلاں آدمی مر گیا وہ جہنم کے اندر چلا گیا، نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یہ تنطع کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، تنطع کے اندر، کیونکہ دین کے اندر وسعت ہے، آسانی ہے، تو جن میں کتاب و سنت کے بارے میں کوئی حکم نہیں موجود ہے اس کے بارے میں انسان اپنے اوپر لازم کر لے۔ رات بھر جلسہ دیکھیں گے اور فجر کی نماز غائب،
یہ بھی دین کے اندر تنطع ہے. جلسہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز ضروری ہے؟ لیکن رات بھر جاگیں گے، جلسہ سنیں گے، اور لوگ جلسہ سننے جاتے ہیں، کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بھیڑ اکٹھا ہو جاتی بس. اور نماز غائب، سو گئے، آخر رات میں آئے فجر کی نماز غائب ہو گئی. بھائی جلسہ سننا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن فجر کی نماز آپ کے لیے ضروری ہے، یہ تو فرض ہے. یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جی ہاں، رات بھر لوگ جاگیں گے، فجر سے آدھا گھنٹے پہلے موبائل بند کر کے سو جائیں گے. جی ہاں، دینی کام ہی کیوں نہ ہو غلط ہے یہ، دینی کام ہی کیوں نہ ہو یہ غلط ہے یہ. ہاں اگر ضروری ہے تو انسان کبھی کبھی جاگتا ہے، لیکن فجر کی نماز اس کو پڑھنا ہے، وہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے فجر کی نماز، فرض ہے وہ تو. یہ ساری چیزیں تنطع کے اندر آتی ہیں کہ انسان کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے، شریعت کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا بڑا تذکرہ ہوا کہ بہت اچھی نیک عورت ہے، اور جو ہے بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے، سب کچھ ہے. تو آپ نے اسے دیکھا کہ باقاعدہ اس نے رسی لگا رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو اس کو پکڑ کر کے اسے آرام کرتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز پڑھتی، رات کو جاگتی. تو والد نے کہا کہ تم عمل کرتے کرتے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دیتے نہیں تھک سکتا ہے. وہی عمل کرو جس کی طاقت تمہارے پاس ہے، اور سب سے بہتر عمل ہوا ہے جس پر انسان ہمیشگی برتتا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی سنتوں کی بات ہو رہی، فرض تو کرنا ہی آپ کو، واجبات تو کرنا ہی کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا آپ کو، لیکن سنتوں کی بات کہ آپ جو ہے کریں اس کو. اور کچھ لوگ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نیند آ رہی ہے، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور پانی لے کر کے اپنے آنکھ پر چھینٹے مارتے رہتے ہیں. بھائی جا کر کے سو جاؤ بھائی، اللہ کے بندے، یہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور جو ہے تہجد کی نماز یا فلاں نماز، آپ جو ہے جا کر کے سو جاؤ، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آدمی سو جائے. اس سے ہمارے میں نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے اگر سونے کا ہو، نیند آ رہی ہو، اس وقت اگر قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو غلط پڑھ لے گا، بد دعا والی آیت پڑھ لے گا، وہ جو غلط صحیح ہے غلط پڑھ دے گا وہ. یا دعا اگر کرتا ہے تو اسی دعا کر لے گا جو اپنے اوپر بد دعا کر لے گا. اس لیے انسان سو لے، جب نیند اس کی پوری ہو جائے اس کے بعد وہ عبادت کرے. لیکن جا کر کے ہمارے نبی کے پاس آئے تھے 3 صحابہ، رات بھر ہم جاگیں گے، کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. ہمارے نبی نے کیا کہا تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ہم رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں. ہماری سنت سے راز کرے گا ہمیشہ نہیں ہوگا. ابو موسیٰ اور کیا نام ان کا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا کہ ان کی عورت نے اپنا حال بہت برا کر رکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے. کہا کیا حال ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو کوئی رغبت نہیں دنیا کے اندر. اس کے بعد جب آئے کھانا پیش کیا، وہ نہیں کھا رہے تھے. بولا نہیں تم کھاؤ گے تبھی میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. ساتھ کھلایا اور اس کے بعد تب ساتھ میں کھایا. وہ اس کے بعد رات کا وقت آیا، کہا چلے ہم جا رہے ہیں مسجد کے اندر رات جاگنے کے لیے. کہا جاؤ بیوی کے پاس سو رہی ہے، ابھی نہیں ٹائم ہوا ہے تہجد کا، جب تہجد کا وقت ہوگا تب ہم بھی اٹھیں گے تم بھی اٹھنا. اس کے بعد دونوں تہجد کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر فرمایا انہوں نے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے. پکا مسلمان ہو یہ سب کے حق ادا کرتا ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی، اتنا آسان دین. تو اس میں سختی کرنا، اپنے اوپر کی کچھ چیزیں لازم کر لینا، وہ اسی کو تشدد کہا جاتا ہے. فرضی مسائل بہت سارے لوگ، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے، جب ہوگی تب ہو کیا جائے گا. شیخ صالح فوزان سے ابھی زندہ ہے ہمارے شیخ صالح فوزان حافظ اللہ، بڑے عالم دین ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایک انسان کی شادی شیطان سے ہو سکتی ہے، یعنی جنی سے، جنی عورت سے کیا ایک انسان کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا جا کے پہلے تجربہ کرو، اس کے بعد آنا میرے پاس پوچھنے کے لیے. جا تجربہ کرو پہلے، ہوتی کی شادی نہیں ہوتی ہے ایک انسان کی شادی ایک جن عورت سے. وہ سوال کیا. ایسے لوگ سوال کرتے ہیں فرضی مسائل، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو تنطع کہا جاتا ہے. دین کے اندر کیا ہے؟ دین کے اندر تنطع ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، تشدد نہیں دین کے اندر، آسان. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو، جو فرض ہے تو کرنا ہے، واجبات کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. آسانی کا مطلب دوسرا معنی مت لے لینا کہ شیخ نے کہا کہ دین بہت آسان ہے، چاہے روزہ رکھو چاہے نہ روزہ رکھو، یہ نہیں مطلب ہے. جو فرض ہے واجبات ان کو کرنا ضروری ہے. اب آپ سفر میں ہیں، روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کہنے بھی ہم روزہ رکھیں گے ضروری ہے، یہ غلط ہو جائے گا. آپ کے لیے آسانی، چاہے رکھو چاہے نہ رکھو. تو یہ تشدد کرنا یہ منع ہے شریعت کے اندر. تو جو آسانیاں دین نے رکھ دی ہیں اس کو انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز فرض کی گئی کرو،
اللہ نے آسانی دی اس کا بھی استعمال کرو، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اب آسانی آنے والی ہے، ماسک نہیں لگانا ہے، ابھی ماسک لگا کر کے آپ پھرتے پھریں، مان لیجیے ابھی دور دور نماز پڑھتے ہیں، آسانی ہونے والی ہے کہ سب مل کر کے نماز پڑھو، تب بھی دور پڑھیں گے؟ نہیں، آسانی آ گئی، آسانی کا فائدہ اٹھائیے، ہے کہ نہیں؟ وزٹ ویزا نکال سکتے اپنی بیوی کا، لے کے آؤ بھائی وزٹ ویزا ہے، اللہ نے آپ کو دی آسانی، اس کا فائدہ اٹھاؤ، قانون ہے یہاں کا، آپ کو اللہ اگر توفیق دے اس کو لے کر استعمال کرو، اس کو فائدہ اٹھاؤ، یہ نہیں کہ بھائی نہیں فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جو قانون بنتا ہے، آسانیاں دی جاتی ہے، اس کا فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے، اگر اس کے پاس توفیق ہے تو اس لیے آسانیاں جو ہیں وہ کافی ہمارے لیے، لیکن آسانی انسان اپنی طرف سے نہیں بنائے گا، اپنی طرف سے نہیں بنائے گا۔ ہم بولے بھی آسانی ڈائریکٹ سعودی عرب آنا ہے، ابھی ہم 15 دن کیوں رہیں، آپ آئیں گے؟ نہیں آ پائیں گے، آپ کو 15 دن کوارنٹائن رہنا کہیں جا کر کے۔ دیکھیے ہمارے نور اسلام صاحب ہیں بیچارے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے بھیا، سربیا گئے تھے، ہے نا، سربیا 15 دن رہ کر کے آئے تھے، کوئی کہاں گیا دبئی سے واپس چلا گیا، یہاں سے نہیں آ سکتے۔ تو جو نظام ہے اس کے، جو دین ہے اس کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ جب آسانی ہو جائے گی تو بھائی ڈائریکٹ الحمدللہ ہونے والی انشاءاللہ آسانی۔ تو یہ جو ہے یہ سب فقہ اور سمجھ کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے۔ جو آسانیاں شریعت نے رکھی ہیں انسان کو اس کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ، پرانی چیزوں کو لازم پکڑو۔ پرانی چیز سے مراد کیا؟ کتاب اللہ سنت رسول، اس سے کوئی پرانی چیز نہیں ہے اس وقت۔ کتاب اللہ اور سنت رسول 1443 سال گزر گیا کتاب اللہ سنت رسول پر، یہ پرانی چیز ہے، اسی کو لازم پکڑو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ سلف صالحین صحابہ کے مطابق اس کو سمجھو جیسے عمل کرتے تھے، اپنے مطابق نہیں سمجھنا ہے۔ آج ہے ہمارے معاشرے میں اہل قرآن، وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کیسے؟ سب کی نماز ان کی الگ الگ ہوتی ہے، کوئی کہتا 3 وقت کی نماز ہے، کوئی کہتا 5 وقت کی نماز ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ قرآن کو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق سمجھا، حدیثوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی قرآن میں اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ کیسے نماز پڑھنا ہے، کہیں نہیں قرآن کے اندر بتایا گیا۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق کہا، جو ہے کیسے نماز میں داخل ہوں گے پتہ نہیں، کیسے نماز سے فارغ ہوں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حدیثوں کو چھوڑیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو علیکم بالعتیق، پرانی چیزوں کو لازم پکڑو۔ جو پرانی چیز ہے، اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کل یہ بات بتائی تھی، یا کسی دن شاید کبھی کی بات ہے غالباً، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو انسان میں پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ قیامت کا جو آخری انسان ہوگا، دونوں میں کچھ فرق رہے گا؟ اب 4 ہاتھ لوگوں کے ہونا شروع ہو جائیں گے، یا 4 پاؤں شروع ہو جائے گا لوگوں کا؟ نہیں، جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسی رہے گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی نیاپن نہیں ہے اللہ کی خلقت کے اندر، اللہ کے دین میں کوئی نیاپن نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل کرنے تھے نازل کر دیا، خلاص وہی دین ہے، نئی چیزوں کی ضرورت نہیں اس کے اندر۔ سورج بھی جب سے پیدا ہوا ویسی ہی ہے، چاند بھی ویسے ہی ہے، ستارے بھی ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ستارہ سورج نہیں بن گیا ہے، 2 سورج نہیں ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان جیسے اللہ نے پیدا کیا پہلا انسان، آج بھی انسان ویسی ہے۔ رنگ کے اندر فرق ہے، قد و قامت کے اندر فرق ہے، لیکن بناوٹ اور ساخت وہی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پرانی چیزوں کو لازم پکڑو۔ دین میں جتنا پرانا جائیں گے اتنے آپ کامیاب رہیں گے، اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے بچے گا گمراہی سے، کیونکہ بدعتیں نہیں ہوتی ہیں۔ سنت کی عمر سب سے زیادہ پرانی ہوتی ہے۔ سنت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے ہے، اور بدعت کا تعلق بعد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے بعد میں بدعتیں پیدا ہوئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی میلاد النبی بنانا بدعت ہے، کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو دادا بابا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے دادا بابا کتنے بھی پرانے ہو جائیں گے، اللہ کے رسول سے پرانے نہیں ہو سکتے۔ وہاں تک نہیں پہنچے گی اس کی تاریخ، بیچ میں ہی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ 5ویں صدی سے ہی اس کی تاریخ ہے، اللہ کے رسول سے لے کر کے 500 سال تک اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے آگے نہیں جائے گی اس کی عمر، وہیں پر تاریخ اینڈ ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے، پرانی چیزوں کو، کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے مطابق سمجھیے، تب جا کر کے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تو یہ بہت اہم قول ہے ان کا جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کے بہت سارے اقوال، ان کے بہت سارے ایسے اقوال ان کے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کے ہیں، ائمہ کرام کے ہیں، تابعین کے ہیں۔ اگر وہ سارے اقوال بیان کیے جائیں
تو انسان کے لیے جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وقت لگ جائے گا. جی ہاں، حضرت حذیفہ یہ قول سن لیجیے آپ لوگ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها. ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اس کو تم نہ کرو. صحابہ نے کوئی عبادت چھوڑی ہے کہ ہم نئی عبادت پیدا کریں؟ نہیں، تمام عبادات انہوں نے کیا ہے، کوئی عبادت انہوں نے چھوڑا ہے، کیونکہ عبادت دین سے ہے اور دین اللہ نے کامل کیا. فإن الأول من دار الآخر مقالا. پہلے کے لوگوں نے، بعد کے لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، وہ سب عمل کر چکے ہیں، انہیں پر عمل کرنا جس پر انہوں نے عمل کیا. پھر کیا بات ہے خذوا طریق من کان قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے راستے کو اپناؤ، ان کے راستے کو اپناؤ. اس طریقے سے بہت سارے اقوال ہیں ائمہ کرام کے. خود امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا قد کفیتم. اتباع کرو، بدعتوں سے بچو، تمہارے لیے کافی اتباع، سنت تمہارے لیے کافی. بدعت تو گمراہی ہے. حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے سنت کیا ہے؟ سفینہ نوح ہے، جو اس پر سوار ہوگا کامیاب ہو جائے گا، بچ جائے گا ڈوبنے سے، اور جو نہیں اس پر سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا. سنت یعنی دین، سنت بول کر کے پورا دین مراد لے آتا ہے، قرآن و سنت سب اس کے اندر ہوتے ہیں. تو سنت دین پر عمل کرنا، تو ہمارے نبی کا جو طریقہ اس کے اوپر، اس پر جو چلے گا وہ کامیاب، جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا، ڈوب جائے گا وہ. تو پرانی چیزیں میرے بھائی وہی ہم سے مطلوب ہے کہ انسان کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھے، اسی کے اندر نجات ہے. باقی انسان اگر چھوڑے گا اس کو تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات دور رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.